حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعے کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ برکتوں میں نزول کے اسباب، کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جسے اختیار کر کے برکتیں نازل ہو سکتی ہیں، ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ برکتوں میں نزول کے اسباب۔ محترم سامعین کرام، ایسا نہیں ہے کہ برکتوں کی ضرورت صرف اور صرف ہم مسلمانوں کو، ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی مہذب قومیں ہیں اس روئے زمین پر، ہر شخص یا ہر قوم برکتیں اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے تلاش کرتی ہے۔ خود آپ مسلمانوں میں دیکھیں تو ہمیں دو گروہ نظر آئیں گے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں برکتیں تلاش کرتے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جو بدعتی طریقے سے، خود ساختہ طریقے سے برکتیں تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کے گھروں اور دکانوں میں دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی آیت ٹنگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں، اپنے مکان میں قرآن مجید کی آیات کو معلق کرواتے ہیں، جسے نقش سلیمانی کہا جاتا ہے، جس پر قرآن مجید کے حروف مقطعات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، حامیم، کاف یا عین صاد، اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نقش سلیمانی پر اگر ایک نگاہ ڈال دی جائے تو گھروں میں، دکانوں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حالانکہ محترم سامعین کرام، ایسی کوئی بھی چیز ہمیں شریعت سے نہیں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعے میں چند ایک اسباب آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، جن اسباب کو اختیار کر کے ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، برکتوں کے نزول کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے، اللہ کا ایسا ڈر اس کے سینے میں پیدا ہو جائے، اللہ کا وہ خوف اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر بحیثیت انسان اس سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو محترم سامعین کرام، ایسا ڈر ہو اس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا کہ گناہ کے بعد وہ فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔ اگر کوئی شخص متقی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے ذہن و دماغ میں ہے، تو محترم سامعین کرام، ایسے شخص کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین و آسمان کی برکتیں اس شخص کے لیے کھول دی جائیں گی۔ زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے جو شخص اللہ کا ڈر رکھتا ہو، حقیقی معنوں میں متقی ہو، تقوی شعار ہو، پرہیزگار ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں بٹھا لیتے، تو اللہ نے وعدہ کیا تھا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ میں آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے ان بستی والوں کے لیے کھول دے گا اگر یہ ایمان لے آتے اور میرا ڈر اختیار کر لیتے، تقوی اختیار کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے۔ تو محترم سامعین کرام، ہم چاہتے ہیں کہ برکتوں کا نزول ہو، ہم برکتیں حاصل کر سکے، تو ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو متقی بنا لے، اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں بٹھا لے، ایسا ڈر ہو کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر بحیثیت انسان گناہ ہو جائے تو ایسا ڈر ہو کہ انسان گناہ کے بعد فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔ اگر کوئی شخص متقی ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، برکتوں کے نزول کا
اگر اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، ہمارا ذہن کہتا ہوگا اگر میرے پاس 100 روپے ہیں، میں نے 50 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اب میرے پاس 50 بچے، ہمارا ذہن کہتا ہوگا کہ 50 کی کمی واقع ہو گئی، لیکن محترم سامعین کرام ایسا نہیں ہے۔ اب ان 50 روپیوں میں اللہ کا اختیار ہے، ان 50 روپیوں پر اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ چاہے ان 50 روپیوں سے ہماری تھوڑی ضرورت پوری ہو، اللہ چاہے 50 سے 50 کی ضرورت پوری ہو، اگر اللہ چاہے تو وہ پورے 50 روپے ہمارے کسی اور کام میں لگا دے، ہماری 1 روپے کی بھی ضرورت پوری نہ ہو۔ تو محترم سامعین کرام، مال کمانا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اس مال پر اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جتنے کی چاہے ہماری ضروریات اس مال سے پوری کروا دے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو لاکھوں کماتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اخراجات کے دوسرے راستے کھول لیتا ہے۔ آئے دن ان کے گھر بیماریاں دستک دیتی رہتی ہے، آئے دن وہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے بیماریاں اور مصیبتوں کے چکر میں ان کی ایک اچھی خاصی رقم خرچ ہو جاتی ہے اور وہ زندگی چین و سکون سے نہیں گزار پاتے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو معمولی کماتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، تو اللہ اخراجات کے دوسرے راستے نہیں کھولتا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ معمولی سی رقم میں چین و سکون سے بالکل اطمینان سے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، برکتوں کے نزول کا دوسرا سبب یہ کہ انسان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے۔ اگر صدقہ و خیرات کرے گا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اگر میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تمہارے مال میں اور اضافہ کروں گا، بڑھوتری کروں گا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اور اضافہ کر، اس کے مال میں اور بڑھوتری کر۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، تیرے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، اللہ ان کے مال کو تباہ و برباد کر۔ تو محترم سامعین کرام، اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے ہمارے مال میں زیادتی ہوگی، مال میں بڑھوتری ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا۔ خرچ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین مال سے برکتیں نکال دے گا۔ تو محترم سامعین کرام، برکتوں کے نزول کا، برکتوں کے حصول کا دوسرا سبب یہ کہ بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے۔ برکتوں کے نزول کا تیسرا سبب یہ کہ اگر انسان کے لیے ممکن ہو سکے تو اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو وہ صبح کے وقت انجام دے۔ اگر ممکن ہو سکے تو انسان اپنے معاملات، اپنے لین دین کو صبح کے وقت اختیار، صبح کے وقت انجام دے۔ کیوں؟ کیونکہ صبح کے وقت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوج روانہ کرتے، کوئی دستہ بھیجتے تو صبح کے وقت بھیجتے۔ محترم سامعین کرام، اس کا اندازہ ہم تمام لوگ بھی کر سکتے ہیں، ہم تمام لوگ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کوئی بھی چیز ہمیں یاد کرنی ہو تو صبح کے بعد، صبح کے وقت وہ چیز جتنی تیزی سے یاد ہوتی ہے اتنی تیزی سے کسی اور وقت میں ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز صبح کے وقت یاد کیجئے اور صبح کے علاوہ اوقات میں یاد کیجئے، آپ خود اندازہ کریں گے کہ صبح کے وقت جتنی تیزی سے آپ کو وہ چیز یاد ہوگی بلکہ اوقات میں آپ کو اتنی تیزی سے وہ چیز یاد نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ انسان رات بھر سوتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو اس کا ذہن بالکل فریش، بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے صبح کے وقت میں جلدی چیز یاد ہوتی ہے۔ سب غلط بات ہے۔ جلدی یاد ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارے لیے ممکن ہو سکے تو ہم اپنے لین دین، اپنی تجارت کو صبح کے وقت انجام دے تو اللہ رب العالمین اس وقت میں برکت ڈال دے گا۔ محترم سامعین کرام، برکتوں کے نزول میں، برکتوں کے حصول کے کچھ اسباب یہ بھی ہے کہ بندہ
کھاتے پیتے وقت کچھ سنتوں کا اہتمام کرے. میں کھانے پینے کی آپ حضرات کے سامنے کچھ سنتیں ذکر کروں گا. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں برکت ڈال دے گا. وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن نأکل ولا نشبع. کہ اللہ کے نبی ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہو پاتے, ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, ہم بھوکے رہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کچھ طریقہ بتا دیجئے کہ ہم کھانا کھائیں اور سیر ہو جائے, ہمارا پیٹ بھر جائے. اللہ کے نبی نے جب سنا کہ صحابہ کرام نے شکایت کی کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا, اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ, شاید کہ تم علیحدہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو, الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو. قالوا نعم, انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اکٹھے بیٹھ کر نہیں کھاتے بلکہ ہم الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَاجْتَمِعُوا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, تمہیں چاہیے تم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور کھاتے وقت ایک کام یہ کرنا کہ کھانے پر اللہ کا نام لے لیا کرو, یعنی بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اگر تم نے اتنا کر لیا تو اللہ رب العالمین بارک اللہ لکم فی, اللہ تمہارے اس رزق میں اللہ برکت ڈال دے گا. تمام سامعین کرام, آج ہمارا جو ماحول ہے وہ ہم میں سے اکثر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے 2 بھائیوں 3 بھائیوں 4 بھائیوں جب بھی کھانا کھائیں اکٹھے بیٹھ کر کھائیں. ہم اپنے گھر والوں کو تعلیم کریں کہ جب بھی وہ کھانا کھائیں ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کب؟ جب وہ اکٹھے بیٹھ کر کھائے. 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی, 1 کا کھانا 2 کے لیے کافی اگر اکٹھے بیٹھ کر کھائیں. طعام الواحد یکفی الاثنین, کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے جب وہ اکٹھے بیٹھ کر کھائے. تو محترم سامعین کرام, ہم تمام لوگوں کو چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے رزق میں برکت دے, ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں اور کھاتے وقت ہم بسم اللہ کا اہتمام ضرور کریں. ہمارے بچے اگر ہمارے ساتھ کھاتے ہوں, اگر بچے اس لائق ہو گئے ہوں کہ وہ کچھ بول سکتے ہوں, تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی بسم اللہ کہیں اور ہمارے بچوں سے بھی ہم بسم اللہ پڑھوائیں. بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں کہ بچہ بولنے لائیں گے لیکن بچے سے بسم اللہ نہیں پڑھواتے بلکہ بچے کی جگہ خود بسم اللہ پڑھ کے ان کے منہ میں نوالا دیتے ہیں. غلط بات. ہمیں چاہیے خود بھی بسم اللہ کا اہتمام کرے, ہمارے بچوں کو بھی تعلیم دے کہ بیٹا جب بھی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کا اہتمام کر لیا کرو. اس سے کیا ہوگا, اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا. اور سامعین کرام, ایک سنت کا ہمیں یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ جب بھی ہم کھانے بیٹھے تو ہمیں بیچ سے نہیں کھانا بلکہ کنارے سے کھانا ہے. بیچ سے ہمیں سب سے اخیر میں کھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ تنزل وسط الطعام, کہ کھانے کے بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے. اگر ہم نے پہلے ہی بیچ سے کھا لیا تو محترم سامعین کرام برکتیں کہاں نازل ہوگی. ہمیں چاہیے ہم کنارے سے کھائیں اور سب سے اخیر میں ہم بیچ سے کھائیں تاکہ برکتیں برابر اترتی رہے اور برکتوں کو ہم کھاتے رہیں. تو محترم سامعین کرام, ایک ادب یہ بھی ہے ہم سائڈ سے کھائیں, کنارے سے کھائیں اور سب سے اخیر میں ہم بیچ سے کھائیں. کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان جب کھانا کھا چکے تو اسے چاہیے اپنی انگلیوں کو, اپنے برتنوں کو اچھی طرح صاف کر لے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فإنه لا يدري في أيتهن البركة, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. ممکن ہے ہم کھانا کھا چکے اور ہمارے ہاتھوں پر, ہمارے برتنوں میں اخیر کے کچھ دانے رہ گئے ہوں, ممکن ہے برکت اسی میں ہو. ہم نے صاف نہیں کیا اور ہم نے برتن دھو دیے, پتہ چلا برکتیں پانی کے ساتھ بہہ گئی. تو محترم سامعین کرام, ہمیں ایک اہتمام یہ بھی کرنا ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں, کھانا کھا چکے, ہم ہمارے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں, ہمارے برتنوں کو اچھی طرح صاف کریں, کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ برکتیں کھانے کے کس حصے میں ہیں. محترم سامعین کرام, برکتوں کے نزول کا, برکتوں کے حصول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان جب گھر میں داخل ہو, اپنے اہل و عیال کے پاس جائے تو سلام کر کے داخل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, اے انس, ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں, اے انس اذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم, اے انس جب تم اپنے گھر میں داخل ہو, اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ تو تم سلام کر لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
یکن برکتن علیک وعلی اہلک، سلام کرنے کے بعد اللہ رب العالمین تم پر بھی برکت نازل کرے گا اور تمہارے اہل و عیال پر بھی اللہ رب العالمین برکتوں کو نزول کرے گا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس ماحول میں ہم مطلبی ہو گئے ہیں، ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ہمارے مطلب کی باتیں کرتے ہیں کہ کھانے میں کیا بنایا، تیری امی کہاں گئی، فلاں لڑکا کہاں گیا، ہم سلام پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم سلام کریں گے، ہمارے بچے داخل ہوں گے سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ گھر والوں کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو، اور جب ہم جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس نے سلام کیا اسے کہ آپ کو بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو، تو محترم سامعین کرام بتائیے اس گھر میں برکتیں کیوں نازل نہیں ہوگی جب ہم سلام کر کے داخل ہو۔ تو محترم سامعین کرام، ایک سبب یہ بھی ہے برکتوں کے نزول کا، برکتوں کے حصول کا، جب ہم گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں، سلام کے بنا ہم گھر میں داخل نہ ہو، اس سے کیا ہوگا، یکن برکتن علیک وعلی اہلک، اللہ اس پر بھی جس نے سلام کیا اور جن لوگوں پر سلام کیا گیا اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، برکتوں کے نزول کا، برکتوں کے حصول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ قناعت اختیار کرے، اللہ نے جو رزق اسے دیا ہے اس رزق پر بندہ راضی ہو جائے، چھوٹی چھوٹی معاملات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یبتلی عبدہ لما اعطاہ، کہ اللہ رب العالمین بندوں کو کچھ دے کر کے آزماتا ہے، فمن رضی، جو اللہ نے دیا اگر بندہ اس پر راضی ہو گیا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بارک اللہ لہ فیہ، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ نے جتنا اسے دیا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، ومن لم یرضى، جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، لوگوں سے شکایتیں کرتے پھرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لم یبارک لہ فیہ، اللہ اس سے برکتیں نکال دیتا ہے، یعنی برکتیں اس پہ اللہ رب العالمین برکتوں کا نزول نہیں کرتا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، آج ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ پورا نہیں ہو پاتا، باقی کے دن گزر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگوں سے کہنے سے کیا ہو جائے گا، کوئی شکایت ہے تو اللہ سے شکایت کیجئے۔ محترم سامعین کرام، بہت بری عادت ہے کہ ہم لوگوں سے شکایتیں کرتے پھرے کہ ہمارا پورا نہیں ہو پاتا، تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ پھر ایسے اسباب پیدا کرے گا، ایسے معاملات بنا دے گا کہ تمہارا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگوں سے شکایت کرتے پھریں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ پر پتھر بنا ہوا تھا، کہ ایک مرتبہ ایک دن میں نے صبح اس حال میں کی کہ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ پر پتھر بنا ہوا تھا، میری والدہ کو مجھ پر رحم آ گیا، میری والدہ نے کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ لو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو شخص بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ میرا دل تو گوارا نہیں کر رہا تھا، لیکن میری ماں کے کہنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے تھے، تو میں نصیحت سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیحتیں تھی؟ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اسے پاک دامن بنا دے گا، جو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے بھی لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، جو لوگوں سے لاپرواہ ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، تو اللہ ایسے معاملات بنا دے گا کہ اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اسے پاک دامن بنا دے گا، جو لوگوں سے لاپرواہی اختیار کرے گا اللہ بھی اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے کچھ مانگتے ہیں، ہم ان کی سوال کے مطابق، ان کی مانگ کے مطابق انہیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو ہم سے سوال نہیں کرتے، جو ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم سے مطالبہ نہیں کرتے، یہ لوگ میری نگاہ میں زیادہ افضل ہے بمقابلے ان کے جو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ابو سعید نے جب سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ زیادہ افضل ہے بمقابلے ان کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا سنا تھا
میں کچھ مانگے بنا، ہاتھ پھیرائے بنا میں واپس لوٹ چلا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد میرے رزق میں وہ برکتیں عطا کی کہ میں نہیں جانتا آج انصار کا کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ مالدار ہو۔ تو محترم سامعین کرام، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جب حد سے زیادہ ضرورت ہو تب ہم کسی سے مانگ لیں، ورنہ آج ہماری عادت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ یاد رکھیے یہ عادت اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے اللہ برکتیں چھین لے گا، برکتیں نکال لے گا، لیکن اگر ہم نے قناعت اختیار کر لی، اگر ہم نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کر لیا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا اور اللہ کو معاملات بنا دے گا کہ تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت ضرورت نہیں آئے گی۔ تو محترم سامعین کرام، رزق میں برکتوں کے حصول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ قناعت اختیار کرے۔ محترم سامعین کرام، برکتوں کے نزول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ جب کاروبار کرے تو سچ سے کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خرید و فروخت کرنے والے فإن صدقا، وہ دونوں سچ سے کام لیتے ہیں، وبینا، اور اپنے سامان کے عیوب کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، کوئی چیز چھپاتے نہیں ہے، سچ سے کام لیتے ہیں اور اپنے سامان میں جو بھی عیوب ہوتا ہے اسے سامنے رکھ دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما، میں ان دونوں کی بیع میں برکت ڈال دیتا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بیع کرے، خرید و فروخت کرے، تجارت کرے، تو ہمیں چاہیے ہم سچ سے کام لیں۔ جھوٹ سے ہمارا سامان تو بک جائے گا، قسم کھانے سے ہمارا سامان تو بک جائے گا، لیکن اللہ اس سامان میں سے، اس تجارت میں سے اللہ برکتیں نکال لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ سے کام لیں اور ہمارے سامان میں جو بھی عیوب ہو ہم اس کو بالکل بیان کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بورک لہما فی بیعہما، اللہ ہماری اس بیع میں برکتیں ڈال دے گا۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر دونوں نے جھوٹ سے کام لیا، خرید و فروخت کرنے والے نے جھوٹ سے کام لیا اور اپنے سامان کے عیوب کو چھپا دیا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، تو میں ان کی اس بیع سے، اس تجارت سے برکتیں چھین لیتا ہوں۔ تو مطلب سامنے کیا، ہم میں سے اکثر لوگ شاید کاروباری ہو، ہمیں چاہیے جب بھی ہم کاروبار کریں، تجارت کریں، ہمیشہ سچ سے کام لے، جھوٹ سے کام نہ لے۔ ہم چاہتے اللہ برکتیں دے، سچ سے کام لے، جھوٹ سے کام لینے کے بعد اللہ برکتیں چھین لے گا۔ مطلب سامنے کرام، آپ اس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ برکتوں میں نزول کا، برکتوں کے حصول کا، برکتوں کے نزول کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ آج ہم اگر غور و خوض کریں ہماری تجارت میں، ہمارے جسم پر، ہمارے اہل و عیال میں، ہماری اولاد میں، اگر ہم غور و خوض کریں تو پتہ چلے گا ہم اللہ کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم تمام لوگوں کو چاہیے، ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے رزق میں زیادتی ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس کا مکمل طریقے سے شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ اضافہ کرے گا، بڑھوتری کرے گا، اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو تم جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے دھمکی بھرے الفاظ میں کہا کہ جو نعمتیں دی ہے اس پر شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور سامعین کرام، آپ اٹھائیے قرآن مجید، آپ قوم سبا کا واقعہ پڑھیے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے انہیں نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو بدلے میں اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں سے محروم کر دیا۔ جو نعمتیں اللہ نے دی تھی ان نعمتوں سے محروم کر دیا۔ قرآن مجید اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قوم سبا کے مسکن میں ان کے لیے نشانیاں تھیں، جنتان عن یمین و شمال، قوم سبا کے دائیں بائیں جانب ہم نے انہیں تو باغات سے نوازا تھا، دو ہرے بھرے باغات تھے، پھلوں کے دو ہرے بھرے باغات تھے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان باغات کا یہ عالم تھا
کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر اس باغ کے نیچے سے گزر جاتی تو اسے پھل توڑنے کی ضرورت نہیں آتی، خود بخود پکے ہوئے پھل اتنی اس کی ٹوکری میں گرتے کہ بنا توڑے اس کی ٹوکری بھر جاتی۔ تو محترم سامعین کرام، کس طرح اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے فرمایا جنتان عن یمین و شمال، کہ ہم نے دائیں بائیں جانب انہیں جو ہرے بھرے پھلوں کے باغات دیے تھے۔ اللہ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا، کہ قوم سبا جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے تم کھاؤ، کھانے کے بعد ایک کام یہ کرنا واشکروا، تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کر لینا۔ اللہ نے جو ہرے بھرے باغات سے تمہیں نوازا ہے، کھانے کے بعد یہ کام کرنا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لینا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے اعراض کیا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً عَرِيمٍ، اللہ نے ان کے باغات پر سیلاب بھیج دیا، اور سیلاب کے بعد ان کی باغات کی کیا حالت ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَرَثٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اللہ نے ان کے باغات پر سیلاب بھیج دیا، اور سیلاب کے بعد ان کے باغ کی حالت ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے جہاں دو ہرے بھرے باغات تھے، ہم نے ان کی جگہ کانٹے دار درخت اگا دیے، ہم نے ہرے بھرے باغات کی جگہ پھلوں کی جگہ ہم نے کڑوے پھل وہاں اگا دیے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ تھا ان لوگوں کا جو انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہیں کیا تو جو حالت قوم سبا کی اللہ نے کہا اللہ ہماری نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین کرام، نعمتیں ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، اللہ چاہے تو نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دی ہوئی نعمت میں اللہ اضافہ کرے، بڑھوتری کرے، برکت ڈالے، ایک ہی طریقہ ہے یہ کیا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ اگر ہم نے ناشکری کی تو اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید، جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، برکتوں کے نزول کے چند ایک اسباب میرے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ آخر میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اسباب آج کے اس خطبے میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ ان تمام اسبابوں کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے آل و اولاد میں اللہ کو برکتیں ڈال دے۔ یا اللہ ہر وہ کام جس سے برکتیں روٹ جایا کرتی ہے، اللہ ایسے تمام کام سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان ہو، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بھائی قرض میں مبتلا ہے، اللہ قرض کی ادائیگی میں شفا عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ، شفا عاجلہ، شفا دائمہ عطا کر۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر ہو، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وما علینا